صاحب میں سب سے پہلے آؤں گا جو حامد صاحب نے کہا کہ ہم کیسے آئے ہم اسٹریٹ پاور کھو بیٹھے اس لیے کہ آپ گولی برساتے ہیں. تو جو گولیاں برسی ہیں ان کی لاشیں، ان کی تفصیل، ان کی ایف آئی آر، ان کے نام، اتے پتے آپ نے وعدہ کیا تھا، کئی مہینے گزر گئے ہیں، وہ کیوں نہیں دے رہے؟ وہ کیوں نہیں ویڈیوز آ رہی ہیں؟ وہ کیوں نہیں آڈیوز آ رہی ہیں؟ وہ کیوں نہیں لاشیں دکھا رہے آپ بھائی جو مرے تھے؟ ٹھیک ہے، نمبر ایک. نمبر دو سر یہ کہ آپ کنفنٹریشن کی طرف پھر جا رہے ہیں. کنفنٹریشن آپ جو ہے وہ ملک کے ساتھ، جو لوگ ملک کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں. پھیٹا تو لگے گا، اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس صورت تک یہ آئیں گے ہی نہیں. یہ سب کچھ صرف آئی واش ہے. یہ ان کو چھوڑ کے یا 2 4 6 8 اچھے لوگوں کو چھوڑ کے پوری پارٹی لگی ہوئی. آپ مجھے بتائیں گنڈا پور آج تک کیسے سی ایم ہے؟ ان کی بدولت نہیں ہے، پی ایم عمران خان صاحب کی بدولت نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اس کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہے. کیا آپ لوگوں کو نظر آتا ہے سب کا چیزیں وہاں کو ادھر نظر نہیں آ رہا کہ پی کے میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، پیسے کی لین دین ہو رہی ہے؟ اب آپ آ جائیں سر، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ہم بنتے ہیں جمہوری، اندر سے ہیں کمپرومائزڈ. آپ کہتے ہیں ڈالر ٹھیک کر دو، کس کو کہتے ہیں؟ فوج کو. ڈی ویلیوشن ہے اس کو ٹھیک کر دو، باہر سے پیسے لے آؤ، ٹرین الٹ گئی ہے اس کو پٹری پہ چڑھا دو، قربانیاں دو، بارڈر کے اوپر خون دو، ایس آئی ایف سی پلیٹ فارم میں پیسے لا کے دو، پروجیکٹس لا کے دو، اسمگلنگ روک دو، کوئی سول آرم فورسز کی کوئی کسی کو ایف آئی آر کاٹنی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی تو نہیں کہہ رہی نا. یہ سب سر یہی بات ہے، سب بینیفیشری سر، ایک ہی کھاد، ایک ہی درخت، ایک ہی پانی سے اگے میں. سر کیا بات ہے؟ مجھ سے کیا میری صاحب آپ بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، مسئلہ ان کا سارا یہ. اچھا ان کو رہنا ڈی ایچ اے میں ہے، ان کو جانا ہے فوجی ہسپتال میں، ان کے بچوں کے ایڈمیشن سب تمام بائی لا سب کو ایڈمیشن بھی فوجی ان میں چاہیے، کالجز میں چاہیے، اسکول میں چاہیے، بھرتیاں بھی چاہیے. تو جب ایک آرگنائزیشن ہے 90% 85% انٹیکٹ ہے تو پھر آپ ان کو پریز بھی کر دیں. آپ اندر خانے پیر پڑتے ہیں، اندر خانے آپ ہاتھ جوڑتے ہیں اور باہر آ کے گالی دیتے ہیں. ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو باہر گالی دے اس کو اندر آنا منع کرے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ چلے اب آپ آ جائیں مجھ پہ، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں جمہوری سیاستدان فلانا، میں نے کیا دیا؟ میں چور، میں بےایمان، میں کمپرومائزڈ، میں اندر خانے مل کے پیر پکڑنے والا، ساری ترمیموں پہ ٹھپا لگانے والا، ساری چیزیں کرنے والا، پیکا کے اکاؤنٹ کے اندر، پیکا لاء کے اندر میں نے سب کچھ کیا. میں پھر کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہوں. میں ملک توڑنے کی بھی سازش کر سکتا ہوں، میں اپنے مفادات کے لیے کرپشن بھی کر سکتا ہوں. میں نے چپل پہننے کے لیے بچوں کو نہیں دی، میں نے اسکول نہیں دیے، میں نے کالجز نہیں دیے، میں نے ٹوٹی دی، پانی نہیں دیا، کھمبے دیے، الیکٹریسٹی نہیں دی، چولہا دیا، گیس نہیں دی. میں جمہوری ہوں اور میری جمہوریت کا میں چیمپئن. آپ ان کا یہ جواب دے دیں جی کہ آپ سارے کمپرومائز لوگ ہیں. میر صاحب، جس دن تیسری مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ختم ہوئی اور ایک بڑی فائری پریس کانفرنس کی عرفان صدیقی صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے، اس کو آدھے گھنٹے میں نے رسپونڈ کیا تھا. میں نے اس وقت 13 تھے، اب 15 ہو گئے ہیں. میں نے 13 جو شہید ہوئے تھے کارکن، ان کے نام، ان کی ولدیت، ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر، 56 جو بلٹ وونڈڈ تھے along with their medical certificates, their names, their آئی ڈی کارڈز، ولدیت، ہر چیز جو مسنگ تھے ان کے. کاشف عباسی کے پروگرام میں نے لائیو کاشف عباسی کو دیے تھے اور کاشف عباسی نے وہ سارے کے سارے لہرائے تھے سر. نو ون ہیز ڈینائڈ دیٹ. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نام نہیں دیے، کوئی چیز نہیں دی. سارے نام، تفاصیل، ہر چیزیں موجود ہے. اگلی چیز سر، ہم ان کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہے ہیں جو ملک کو گالیاں دے رہے ہیں. ایک یہ چیز ہے نا سر کہ جو ملک کو گالیاں دے رہے ہیں. سر امیر صاحب آپ گواہ، میرے والد اس قومی اسمبلی کا حصہ تھے جب صوفی محمد نے کہا تھا کہ میں مارگلہ پہنچ گیا ہوں اور ہم شریعت صوفی محمد یہاں پر نافذ کرنے لگ گئے ہیں. میرا باپ واحد آدمی تھا جو قومی اسمبلی میں کھڑا ہوا سر، کہ اس ملک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو نافذ ہو سکتی ہے، کسی صوفی محمد کی شریعت نہیں نافذ ہو سکتی. سر میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے فوجی جوانوں کے سر قلم کیے تھے، جس ٹی ٹی پی نے اور جس طالبان نے، جنہوں نے کہا تھا کہ جرنیلوں کو باڑ پہ لگی ہوئی وہ اس تار کے ساتھ گھسیٹیں گے، جنہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کہا، سر ان کو قومی دھارے میں لانے کی بات کس نے کی تھی؟ کیا وہ افواج پاکستان کا سربراہ اور آئی ایس سی کا ایکس ڈی جی نہیں تھا سر؟ نہیں، عمران خان صاحب نے بھی تو کی پرائم منسٹر. تو سر نہیں سر، آپ کا کیا خیال ہے کہ افغان پالیسی؟ سر ایک منٹ میر صاحب، سر میری بات، میں ایک جگہ کا باس ہوں سر، میرے انڈر کمانڈ سب چیزیں ہیں، وہ مجھے پروپوزل آگے دے رہے ہیں اور میں اس کو ہاں کرتا ہوں. میں کیسے اپنا اوپر ذمہ کر دوں گا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ عمران خان تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ میں افغان طالبان کے ساتھ بات کرنے کا حامی ہوں، میں ٹی ٹی پی کی بات نہیں کرتا. اٹس اے بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ لیٹ جو پاکستان میں ہے، ان کو قومی دھارے میں لانے کی بات کس نے کی تھی؟ صاحب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، عارف علوی صاحب صدر پاکستان تھے
اور عدالتوں سے سزا یافتہ ٹی ٹی پی کے رہنما مسلم خان اور محمود خان کی سزائے موت معاف کی گئی اور ان کو رہا کیا گیا. سر میں ایک انتہائی ہائی پروفائل میٹنگ میں اندر میر صاحب آپ کے پاس ان کی انفارمیشن بھی ہوگی, میں ان 11 بندوں میں سے تھا جو وہاں پر بیٹھے تھے, اور میں ان کو قوم دار لانے والی بات کے اوپر علل اعلان واک آؤٹ کر کے باہر گیا تھا, اور مجھے کہا گیا تھا کہ یو ول ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, اور میں نے آن ریکارڈ کہا تھا ونس اے کرمنل ایک مرتبہ کا درندہ ہمیشہ کا درندہ ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا کہ ان خونی درندوں پچھلے دور کی بات کر رہے ہیں. سر میں پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں, آن ریکارڈ ہوں, میں نے پریس کانفرنسز کی کہ میں اس بیانیے کے ساتھ نہیں. لیکن اب دیکھیں نا, اب فیصل واڈا صاحب, اب ہر چیز جو ہے نا اس کا بلیم عمران خان پہ ڈال دیا جاتا ہے اور جنرل باجوہ صاحب کو بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے. میری بات سنیں, دیکھیں میں آپ کی بات سے ڈس ایگریمنٹ پہ نہیں ہوں, لیکن اگر سربراہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ہے پرائم منسٹر کے ماتحت ہی فوج چل رہی ہے آئینی اور قانونی طور کے اوپر. اور اس وقت تو عمران خان صاحب تو اس فوج کی تسبیح پڑھتے تھے, آپ کو یاد ہوگا وہ ہر انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ سے زیادہ ڈیموکریٹک آدمی ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, یہ تو آپ مانے میری بات پہ یقین, لیکن بعد میں میر جعفر بھی کہتے ہیں. دیکھیں سر میری بات سنیں, بات کی بات تو بات کی بات ہے, ایک جگہ پہ کھڑے ہو نا, یا کوئی میر جعفر ہے یا پھر وہ اچھا ہے یا اچھا ہے یا برا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا, جہاں انسان ہے وہاں 85% اگر انٹیکٹ ہے 15% میں نے وہاں بھی گنجائش دی نا, انسان ہے غلطیاں ہوں گی, لیکن باقی ادارے تو آپ کے 85% کرپٹ ہو چکے ہیں. انہوں نے پہلے کہا کہ میں نے 14 آدمیوں کی FIR کی ساری دی, نام بھی دیے ہیں اور سب کچھ بتایا. میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں انہوں نے سب کچھ دیا ہے. کہاں ہی ان لاشوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر گولی آپ نے چلائی ہے, میں نے چلائی, اس نے چلائی, اس نے چلائی, یہ تو نہیں لکھا ہوا. حکومت کا تو بیانیہ ہے کہ گولی چلی نہیں سر, آپ چھوڑ دینا, آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, میں آپ کو یقین کر لیتا ہوں. آپ نے 14 لاشیں دے دی, ان کے ID کارڈ دے دیے, ان کے نام دے دیے. اب وہ 14 لاشوں میں آپ یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ پولیس نے مارے, آپ نے خود مارے, میں نے مارے, امیر صاحب نے مارے؟ تو دیکھیں بات کریں بڑی کانفیڈنس سے, رسپانسبلٹی کے ساتھ. دیکھیں میرے لیے میر صاحب, آج ہماری ہیڈ لیس سچویشن ہے ملک کی, ہمارے پاس ہیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ایک سورج کی کرن یا ایک کرن دکھائی, لائٹ نٹالنے ٹیم پاکستان کے پلیئر نے, چیف نے, کہ بھائی یار پاکستان کا سوچ لو, باقی چھوڑ دو, پہلے پاکستان پھر سیاست. آپ بلیو کریں میر صاحب, 60 ارب روپے ابھی آپ کو انشاءاللہ کنکلوڈ کر کے دکھاؤں گا, پہلی سٹیج پہ 60 ارب روپے, گاڑیاں, 400 ارب روپے کا ریونیو, یہ جو. تو آج آپ فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں تھے, اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس, اور وہاں پہ کیا یہ اعتراف نہیں کیا گیا کہ جو کسٹم کا محکمہ ہے اس کی غفلت کی وجہ سے پاک ایران بارڈر پہ روزانہ پاکستان کو 20 ملین ڈالر کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے؟ ایرانی ڈگنیٹریز نے آگے بتایا. تو پھر ٹھیک ہے, تو میں تو بھائی تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو کہا کہ میں نے 60 ارب روپے میں پاکستان کے بچا کے دے رہا ہوں. اگر یہ اسٹرائک کال آف کروائی اس میں 400 ارب بچ رہا ہے, پاکستان کا بچ رہا ہے. اگر کہیں اور بچت کراؤں گا, پاکستان کا سوچ رہا ہوں نا, یا تو میرے پاس بہت طریقہ ہو, میں اس کو گالی دوں, اس کو گالی دوں, بولوں آپ چلیں جی پروٹیسٹ کریں, آپ ہونے دیں سارا کام, اور نون لیگ کی گورنمنٹ, PM کی, کاف کی, PTI کی, سب کی بجاتا رہوں اور ملک کا نقصان کر دوں. تو میں نے رسپانسبلٹی لی نا, میں ایک قطرہ ڈال رہا ہوں اس کے اندر. کچھ میرا ایک سوال ہے سر, میرا ایک سوال حامد رضا صاحب سے یہ بتائیں کہ سر آپ اپنی بات کے علاوہ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ سپریم کمپرومائز ہے یا نہیں ہے؟ جی آپ کے لوگوں نے آج تک کون سی سزائیں پائی ہیں, کون سی مشکلات کے اندر ہے, کیسے مراد لے رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, کیسے یوں ہیں, کیسے 2 سال میں عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف نہیں ملا. اور آپ ایک چیز امپورٹنٹ, یہ 2018 کے بعد عمران خان اور پوری پارٹی ڈفرنٹ کی ہو گئی. یہ جادو ٹونے کہاں سے آئے؟ یہ پہلا جھگڑا کدھر ہوا جب آج کے موجودہ چیف, ایک منٹ سر, موجودہ چیف آج کے اس وقت DGIS آئے, آپ کو پروف لے کے گئے, لین دین کے آڈیو ویڈیو ڈاکومنٹ لے کے آپ نے سیک کر دیا. پھر آپ نے GI سے کی تقرری کے اندر بیگم صاحبہ بیچ میں آ گئی, پھر الزامات کی آڈیو آ گئی کہ بیگم صاحبہ نے کہا اس کو غدار ثابت کر دو. فرا گوگی کس کی پروڈکٹ تھی, بزدار کس کی پروڈکٹ تھا؟ تو یہ خان تو نہیں تھا نا. اب خان رسپانسبلٹی تو لے رہے ہیں کیونکہ خان صاحب سے بندوق چلی ہے, لیکن اس بندوق تک پہنچانے, لانے, لوڈ کرنے میں وہ کہاں ہیں لوگ؟ اب چھوٹا سا جواب میں 2-3 چیزیں ہیں چونکہ مین ہے جواب دینی. شہداء کے حوالے سے بات کی گئی, جو ان کا پوسٹ مارٹم رکھوانے کے لیے ان کی فیملیوں کے ساتھ کیا گیا, میں ایویڈنس دے رہا ہوں سر, آپ لے لیں, آپ جا کے فیملی سے پوچھ لیں. اب یہ 37 سے پوچھیں, یہ آپ کے ساتھ بیٹھا مری میں, اس کا وہ جو شہید ہوا بچہ, اس کا بھائی آج تک غائب ہے, اس کا باپ پریس کانفرنس کرا. سر دوسری چیز ابھی بات کی گئی, جب ہم یہ افغان پالیسی کی بات کر رہے تھے کہ چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا سر, ترتیب اس نے دینی تھی, تو ٹیم پاکستان کا سربراہ آرمی چیف کا کیوں ہے, ٹیم پاکستان کا ہیڈ چیف ایگزیکٹو کیوں نہیں ہے سر؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو ٹیم ممبر آپ نہیں ہیں پاکستان کے.
آپ پاکستان کے خلاف ہیں؟ نہیں سر، میں پاکستان کے ساتھ ہوں، میں ٹیم ممبر ہوں، یہ ٹیم ممبر ہے تو چیف بھی ٹیم ممبر ہے، اگر وہ ایک چیزیں ٹھیک کر کے دے رہا ہے تو گالیاں دیں اسے. سر میری بات سنیں، میں ابھی کوئی ان کو گالی میرا نہیں دے رہا. باپ، سر میں نے گالی نہیں دی، میں نے ایک سوال نہیں، میرا تو والد سر فوج کے ساتھ اس وقت آواز بلند کرتا تھا، وہ زہر دے کے مارا گیا، میری جماعت کا 160 بندہ ٹی ٹی پی نے مارا. سر میرے سے زیادہ فوج کی محبت کی بات کون کر سکتا ہے جس کے گھر میں لاش ہے؟ لیکن سر ٹیم پاکستان کا ہیڈ چیف ایگزیکٹو ہو سکتا ہے. ہیڈ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے، ٹیم ممبر کا ہے بھائی. سر کمپرومائز، وہ اگلی چیز آگی سر، کمپرومائز. کون کمپرومائز ہے سر؟ عظیم الدین لکھوی کمپرومائز ہے، سعد اللہ بلوچ کمپرومائز ہے. یہ آپ ان ایم این ایز کے نام لے رہے ہیں میں دے رہا جو فزیکلی ٹارچر ہوئے ہیں، جن کے بچے اٹھائے. فیاض جچھڑ سر، اچھا کمپرومائز کے اندر 26ویں ترمیم کے لیے آپ کو 15 دن اجلاس آگے لے کے جانا پڑا، آپ کے نمبر پورے نہیں ہو رہے تھے، آپ کو 5 امن توڑنے پڑے. اگر آپ کے پاس اتنے کمپرومائزڈ بندے تھے، اگر آپ کے پاس اتنے کمپرومائزڈ بندے تھے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈسپلن میں اس کا حصہ نہیں تھے 26ویں ترمیم کا، میں نہیں تھا، ہم نہیں تھے. آپ کی پارٹی میرے بھائی حامد خان نے بڑی کلیئر بات کرتا ہوں، میں مولانا کے گھر ٹھوک بجا کے کرتا ہوں دوستی بھی. آپ ٹھیک آدمی ہیں تو ٹھیک ہی کہوں گا، آپ میرے خلاف بھی ہو جائیں گے تبھی ٹھیک کہوں گا. لیکن آپ نے ان 5 یا 7 یا 8 آدمی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کمپرومائز تھے پی ٹی آئی کے، میں 5 چلیں، یہ 5 کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 5 نہیں تھے. ٹھیک ہے، پوری پی ٹی آئی کمپرومائز تھی جو اقتدار میں بیٹھی. میں آپ کو بتا دوں کس طرح، میں آپ کو بتاتا ہوں. میر صاحب صبح سے لے کے رات تک بچے ہیں سر، میری بات لوگوں کی بچیاں اٹھا لی گئی ہیں، پنجاب پولیس نے کون سا ظلم آپ نے 5 آدمیوں کے خلاف نہیں سر. آپ نے اسمبلی میں آ کے کہا، آپ کے اپوزیشن لیڈر نے عمر ایوب صاحب نے آ کے کہا اس کمرے میں 2 گھنٹے 3 دن سے لوگ بند ہیں. آپ تالا توڑوا کے ہمیں دکھا دیتے. آپ 26 ترمیم کا آدھے حصے میں ہمارے ساتھ ہیں، آدھے حصے میں اس سے باہر ہیں. خدا کی قسم کھا کہہ رہا ہوں سر، انڈرسٹینڈنگ کے تحت جاتے ہیں. اچھا میری بات میں سر، انڈرسٹینڈنگ کے تحت جاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ سے باہر جاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ سے اندر آتے ہیں. سارے میں سارے سر آگے تو ان کا وہ ہے کوئی عمران خان کے خلاف تقریر کر کے گئے ہیں. ان 11 میں سے تھا جب رات 5 گھنٹے آپریشن چلا، 8 ایم این اے اٹھا کے جس طریقے سے گھسیٹ کے لے جائے گئے. اچھا میری بات سنیں باڑا صاحب، اگر آپ ٹھیک آدمی عزت کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں. باڑا صاحب میں بریک لینے لگا، میں بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل ایچ ایس نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.